بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے آرمی ایکٹ کی سیکشن جو ہے 80 اور 133 133A اور 133B یہ کیا کہتی ہے۔ ویورز آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو خبروں میں ان ہیں وہ جناب فیض حمید صاحب ان ہیں جن کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔ تو بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ پہ بہت سارے دوستوں نے پوچھا مجھ سے کہ جناب یہ کورٹ مارشل کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے سزا ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ چونکہ یہ پبلک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آرمی ایکٹ جو ہے 1952 جو بنا ہے اس کو آلموسٹ لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھتے اور نہ ہی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ پہ جناب جو ہے وہ میں یہ سیکشن جو ہے آرمی ایکٹ کی 80 جو ہے 80 وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور 133 میں کیا لکھا ہوا ہے اور 133A اور 133B میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو کورٹ مارشل کے حوالے سے آرمی ایکٹ 1952 کے مطابق جو ہے وہ قانون کی جو سیکشن ہے، اس ایکٹ کی سیکشن جو ہے وہ 80 ہے۔ 80 میں انہوں نے تفریق یا آپ یہ کہہ لیں کہ کتنی عدالتیں کورٹ مارشل کی ہوں گی، کائنڈ آف کورٹس، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو کیٹیگریز ہیں وہ 4 ہیں ٹوٹل۔ 4 کیٹیگریز یہ ہیں کہ ایک جو ہے وہ سمری کورٹ مارشل، ٹھیک ہے جی، ایک جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل، نمبر 3 پہ ہے جرنل کورٹ مارشل اور نمبر 4 پہ جو ہے فیلڈ جرنل کورٹ مارشل۔ یہ 4 قسم کی عدالتیں ہیں اس قانون کے مطابق یہ ٹرائل کرتی ہیں۔ اب جو سمری ٹرائل ہے یعنی سمری کورٹ جو ہے وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے پاکستانی قانون میں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ عدالتیں ہوتی ہیں وہ مجسٹریٹ وغیرہ کی کہہ لیں یا ابتدائی انکوائری ہوتی ہے، یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے، سمری کورٹ مارشل اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے فائن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ غالباً جو آپ کمپنی کہہ لیں، کور کہہ لیں، بٹالین کہہ لیں، جو ان کی آگے چھوٹی چھوٹی برانچیں ہوتی ہیں ان میں سمری ٹرائل روزمرہ کے جو معاملات آ جاتے ہیں کوئی ایسی معمولی نوعیت کے، تو یہ ٹرائل وہاں پہ وہی جو غالباً جو ہے وہ سی او جس کو کہتے ہیں وہ اس کو غالباً ٹرائل کرتا ہوگا۔ مطلب کہ ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن اس کی اپروول جو ہے وہ مرکز سے ہی آتی ہے۔ اچھا، دوسری جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے، یہ اس سے تھوڑی بڑی ہے، اور اس کے بعد ہے جرنل کورٹ مارشل ہے، اور ایک جو لاسٹ والی ہے وہ فیلڈ جرنل کورٹ مارشل ہے۔ اچھا، اس کی جو ڈیفینیشنیں ہیں یا اس کی جو طریقہ کار ہے یہ سزاؤں کے حوالے سے مختص عدالتیں کی گئی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ مجسٹریٹ کو جو ہے وہ سزا دینے کا اختیار 3 سال کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس نے 7 سال کی سزا دینی ہے تو سیشن کورٹ سے کنفرمیشن کرے گا۔ اسی طرح سیشن کورٹ کو جو اختیار ہے وہ 3 سال سے شروع ہو کے سزائے موت تک جاتا ہے مرڈر کیسز میں، ٹھیک ہے جی، اور 25 سال سزا بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکشن 80 ہے آرمی ایکٹ میں، اس میں جو سمری ٹرائل ہے اور جو جرنل کورٹ مارشل ہے وہ غالباً ہائی کورٹ کا آپ کا ذہن میں تصور رکھ لیں، اور جو فیلڈ جرنل کورٹ مارشل یہ سپریم کورٹ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب جی، یہ جو سیکشن ہے 80 جو ہے اس میں یہ اس کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ اچھا، اس کو جو فیلڈ جرنل کورٹ مارشل ہے اس کو 2 اتھارٹیز ہیں اس قانون کے مطابق، یا تو آرمی چیف اپوائنٹ کرتا ہے، وہ ان ججز کو کورٹ تشکیل دیتا ہے، اور یا جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے جی، چیف جسٹس آف آرمی امپاور ہیز، ٹھیک ہے جی، اور یا جو ہے وفاقی حکومت کرتی ہے یعنی کہ پرائم منسٹر کرتا ہے۔ یہ دونوں آپشن موجود ہیں، یعنی کہ دونوں کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی وہی باتیں ہیں جو آگے جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اچھا، یہ جو کورٹ مارشل ہے نا، فیلڈ کورٹ مارشل، اس کی سزا جو ہے نا وہ عمر قید اور سزائے موت ہے،
یہ اس کا صرف واحد جو ٹاپ جو ہے یہ ان کیسز کی سماعت کرتی ہے جس کی جو ہے جو اس جرم کی سزا عمر قید ہو یا جو ہے سزائے موت ہو۔ اب جو فیض حمید صاحب کا جو کیس چل رہا ہے وہ فیلڈ جرنل کورٹ مارشل میں چل رہا ہے۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ان کیسز کے حوالے سے جو سیکشن 80 کے مطابق جو عدالتیں بنتی ہیں، جو ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل وہ سیم ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، جیسے نیب کے کیسز میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پہ یہ الزام ہے تو ثابت اس ملزم نے کرنا ہے، تو یہاں پہ بھی غالباً وہی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے تو آپ نے اس کی جو ہے وہ کرنی ہے۔ یہ برڈن آف پروف کمپلیننٹ پہ نہیں ہے، نیب کیسز میں بھی اور آرمی ایکٹ میں برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوز پر ہے۔ اچھا، اب جو ان فیصلہ جات کے خلاف جو اپیل ہے، اچھا وہ بتاتے ہیں کہ کیا ان فیصلہ جات کے خلاف اپیل کا کوئی رائٹ دیا گیا ہے یا نہیں۔ اب سیکشن جو ہے نا 133 ہے، ٹھیک ہے جی، آرمی ایکٹ کی، وہ کہتی ہے بار آف اپیلز نو ریمیڈی شیل لائی اگینسٹ اینی ڈیسیژن آف دا کورٹ مارشل سیف ایز پرووائڈیڈ ان دس ایکٹ اینڈ فار دا ریموول آف ڈاؤٹ it is hereby declare that no appeal or application of the court martial or of any other court جو نیچے کورٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے لکھتے ہیں what even except as provided as in section 133A and section 133B۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ یہ جو ان ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کورٹ مارشل جو کورٹ چل رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی ڈیسیجن کے خلاف اپیل نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے یہ کہتا ہے کہ ایکسیپٹ ان کے کہ 133A ہے اور 133B ہے۔ اب جناب 133A پڑھ لیتے ہیں کہ 133 جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 133A کورٹ آف اپیل فار حد کیسز، ٹھیک ہے جی، اینی پرسن ٹو ہوم اے کورٹ مارشل ہیز اوائڈیڈ آ سینٹینس ٹو فار حد انڈر آ اسلامک لا اینی ود ان 60 days، یعنی کہ 2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ حدود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی ایسی سزا ہوتی ہے، کوئی اوفینس ہوتا ہے تو حدود کا کوئی کیس ہے تو اس کی جو ہے وہ اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے صرف 60 دن اس ڈیسیجن کے اندر اندر۔ اچھا، آگے جو ہے 133 جو ہے 133B جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کورٹ آف اپیل فار ادر کیسز اینی پرسن ٹو ہوم اے کورٹ مارشل ہیز اوائڈیڈ آ سینٹینس آف ڈیتھ امپرائزمنٹ فار لائف، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سزائے موت اور عمر قید کی جو سزا ہوگی اس کی صرف اپیل ہے۔ اچھا، یہ اپیل اس نے کہاں کرنی ہے؟ یہ اپیل جو ہے یہ آرمی چیف کے پاس ہونی ہے جسٹ، ٹھیک ہے، اسی کو اس نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ رحیل شریف کے دور میں جب عدالتوں نے ان دہشت گردوں کو جو سویلین تھے جو آرمی میں وہ اٹیک کرتے تھے ان کو جب ٹرائل ہوا، سزا ہوئی، تو وہ آخری اپیل سے گئی اس کے پاس آرمی چیف کے پاس۔ آرمی چیف نے اس کو کنفرم کر دیا بھئی یہ سزا ٹھیک ہے، اور وہ سزائے موت ہوئے۔ اس فیصلے کے خلاف، آرمی چیف کے اس فیصلے کے خلاف، اس قانون کے مطابق کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرے، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے، وہ صدر پاکستان کے پاس کرے، کوئی ریمیڈی نہیں۔ یہ فل اینڈ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، تاکہ میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ آیا قانون کے حوالے سے آپ اس سے پہلے 2 میں نے ویڈیوز کی ہیں، تو یہ میں نے کہا معلوماتی طور پہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ۔